تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کہ ایک بار پھر ہم بہت شکر گزار، روزانہ آپ کی آواز سے شان سحر شان رمضان کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آج میں آغاز میں صرف ایک بات میرے ذہن میں ہے، کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا اور نہ ہی یہاں پر کوئی لیکچر جھاڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف ایک بات۔ اس وقت جب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ ہو رہا ہے، فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا گیم ہے اور اس کا فائنل اس وقت جاری ہے۔ اور اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، دنیا میں ایک عالمی سطح پر، ریاستی سطح پر بربریت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسے کہ سوچ رہا تھا، میں کسی کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ سے ہی سوال کرتا ہوں کہ کیا میں نے پچھلے کچھ دنوں میں ان امیجز پر زیادہ ٹائم لگایا جو کہ اس ریاستی بربریت کے نتیجے میں جن بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کو دیکھنے میں نے اپنے ٹیلی فون میں زیادہ ٹائم لگایا، یا اس میں زیادہ لگایا کہ اس کے اتنے گول ہو گئے، یہ آ رہا ہے پوائنٹ ٹیبل پہ اس کی پوزیشن یہ ہو گئی، یا ابھی جب یہ مقابلہ ہو رہا ہے تب ہم لوگوں کے، ٹھیک ہے کھیل کود بالکل اس میں انٹرسٹ ہونا چاہیے، میں کوئی وہ بات نہیں کر رہا، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں تو ہم میں سے کس نے کس ایشو کو کتنی زیادہ توجہ دیا نہیں دی؟ ایک لمحہ فکریہ ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں ہے تو صحیح، آپ نے تو مجھے بھی چکر میں ڈال دیا، اور اسی لیے میں نے کہا کسی کو یہ نہ لگا کہ ہم انہیں ترغیب دے رہے ہیں، اپنی بات بھی اگر کی جائے۔ ہاں یہ تو بات صحیح ہے آپ کی وسیم۔ اللہ رب العزت کی پکڑ اس وقت تک نہیں آتی کسی امت پر جب تک وہ امت اپنے نبی کی زندگی سے بغض کھانا شروع کر دے۔ اپنے نبی کی جب اجتماعی طور پر امت کے دلوں میں نبی کی زندگی سے بغض، چھوڑ دینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، لیکن جب نبی کی سنت سے بغض آنا شروع ہو جائے، پسند ہی نہ ہو، دلی کراہیت کھائے اس سے، تو پھر اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے حال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حال کیوں آتے ہیں؟ تاکہ واپسی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب میرا دل تو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھے پتا چلے کہ اس وقت فٹ بال کا سکور کیا ہے، اس میں میرا دل لگتا ہے، لیکن اس میں میرا دل نہیں لگتا کہ میں نے اس وقت عشاء کی نماز پڑھ چکا ہوں کہ نہیں پڑھ چکا ہوں، میرے بچے نے عشاء کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، میری اولاد نے اللہ کے فلاں حکم کو پورا کیا ہے نہیں کیا ہے، آج جو میں کاروبار پر گیا ہوا تھا میں نے نبی کے طریقے سے کاروبار کیا کہ نہیں کیا، میں نے کھوٹ بتا کے بیچا کہ نہیں بیچا۔ اگر اس میں میرا دل نہیں رگ رہا، قرآن میں بار بار اللہ پاک فرما رہے ہیں، تو پھر ہمارے حکم کے آنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ٹھیک، تو یہ اپنے آپ سے ایک سوال ہے اور ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال، میں بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہوں، ہاں میں خود ایک بہت بڑا مجرم ہوں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، مجھے خود سپورٹس بہت اچھی لگتی ہے، اور یہ تاثر بھی نہ جائے کسی کو کہ ہم کوئی بڑی انتہا پسندی کی باتیں کر رہے ہیں کہ کیوں دیکھ رہے ہو فٹ بال، کیوں انٹرسٹ ہے کرکٹ میں، یہ سب کچھ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یقین کریے مجھے پچھلی دفعہ کا فٹ بال یاد ہے، ورلڈ کپ، کس شوق سے میں دیکھ رہا تھا اس کو، اور مجھے احساس ہوتا تھا کہ کتنا میرا ٹائم ویسٹ ہوا، 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے ڈیلیبریٹلی اس دفعہ کوئی میچ نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے مجھے پہلی مرتبہ بتایا تھا وہ 7-1 سکور جو آپ نے بتایا، مجھے یقین بھی نہیں آیا، میں سمجھا میرے سے مذاق کر رہے ہیں کہ برازیل کو 7-1 مار پڑی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ویسٹ آف ٹائم ہے۔ زندگی سپیڈ سے مجھے قبر کی طرف لے جا رہی ہے، زندگی کا ایام میرے ختم ہو رہے ہیں، اور میرے سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو نے یہ زندگی کس کام میں کاٹی؟ لمحہ فکریہ سوچنے کی بات۔ ذکر خداوند تعالیٰ سے، تلاوت کلام پاک سے شان رمضان کا ہوا باقاعدہ آغاز۔ خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، خدا کے ساتھ نبی کی ثنا ضروری ہے، شجر کو جس طرح آب و ہوا ضروری ہے۔ تو خدا کا ذکر ہو گیا، اب نبی کی ثنا ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ واہ شان رمضان میں شان مصطفیٰ بیان کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جناب
محمود الحسن اشرفی صاحب، قاری محسن صاحب، شاہ رخ قادری صاحب. اور آج ایک بڑا زبردست، ایک بڑا خصوصی کلام سنانے لگے جنید بھائی ہمیں، ہمارے یہ ساتھی. خاص منظر کشی، اس میں رمضان کا بھی تذکرہ، اس میں مسجد نبوی کا بھی تذکرہ. بہت منفرد، بہت اچھا کلام، یقیناً سن کر لطف آئے گا انشاءاللہ. سنا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. خوشبوئے پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. خوشبوئے پہ ہم آتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. محسوس ہوا ہے یوں مجھ کو کہ شہر نور میں بیٹھا ہوں. کیا نور کی کرنیں اتری ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. کیا نور کی کرنیں اتری ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. مشغول درودوں میں ہوں کبھی، مصروف دعاؤں میں ہوں کبھی. نعتیں بھی لبوں پر رہتی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. رمضان کی بہاریں آئی ہے، بخشش کا مژدہ لائی ہے. رحمت کی گھٹائیں برسی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا. افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا. جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. اور بہت خوبصورت اور پیارا شعر. نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی. نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی. افطار کی گھڑیاں آئی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. وہ یادیں اب بھی رہتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. بہت اعلیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت تنم تنم فرسو
زی ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پالا زی ہجران یا رسول اللہ دلم پجمردہ پاوالا زی سیاں یا رسول اللہ دلم دلم پجمردہ والا دلم دلم پجمردہ والا دلم پجمردہ والا زی سیاں یا رسول اللہ چوسوئے منگزراری چوسوئے منگزراری منے مسکین ناداری منے مسکین ناداری فدائے فدائے نقش نالینک فدائے فدائے نقش نالینک فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے فدائے نقش نالینت قدموں پہ دو نین تصدق دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق فدائے نقش نالینت فدائے سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور پھر کریں گے کہ ہاں تاجدار بھی ہے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے فدائے نقش نالینت فدائے فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ کردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل پشیمانم پشیمانم پشیمان یا
رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے گئے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت. شان رمضان میں آج شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا سلسلہ بڑا خاص ہے کیونکہ آج ہمارے درمیان پاکستان کا ایک نہیں بلکہ دو بہت بڑے کسی تعارف کے محتاج نہیں نعت خواں حضرات موجود ہیں. لیکن ذرا اس کو سسپنس کو بھی برقرار رہنے دیجیے. ابھی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. جب وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھیں گے آج کے ہمارے رمضان کے مہمان کون ہیں, دنیا کے کس حصے سے کون ہمارے ساتھ ہے وایا ویڈیو کال, اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت خوانی کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کریں گے. رمضان کے مہمان دیکھتے ہیں آج کون ہے ہمارے ساتھ, دنیا کے کس کونے سے. زونگ کے زیر اہتمام ہوتا ہے ہمارا یہ سیگمنٹ. زونگ کے کسٹمرز کے لیے پیغام, آپ وائی لکھ کر 9904 پر ایس ایم ایس کر کے جنید جمشید صاحب کی پڑھی ہوئی مارکۃ الآراء نعتوں میں سے جو آپ کو پسند ہو اس کی رنگ ٹون بنا سکتے ہیں. ان میں شامل ہیں نمبر 1 کا روزہ, نمبر 2 تمنائے دل, نمبر 3 مولایا صلی وسلم, نمبر 4 میرا دل بدل دے, نمبر 5 مکہ یاد آتا ہے, اور اس طرح کی بیشتر نعتیں. آج کے ہمارے رمضان کے مہمان دیکھتے ہیں کون ہیں, کہاں سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میرا نام عمیر ہے اور میں پیڈربون سے بات کر رہا ہوں, جرمنی سے. اور پیڈربون تقریباً 150 سے 200 کلومیٹر دور ہے. کولون ایک فیمس سٹی ہے اس کے قریب. ہاں مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شان رمضان میں جرمنی اب سر فہرست آ گیا. یہ دوسری کال ہے جرمنی سے. اس سے پہلے بون جرمنی سے کال تھی, تیسری ہے. وہ بھی تو تھی اپنا جو ہمارے کیا نام تھا, سعدیہ امام بھی جرمنی سے تھی. رائٹ رائٹ رائٹ, 3 کالز ہو گئی. یہ جرمنی والے کوئی سازش تو نہیں کر رہے ہیں نمبر 1 آنے کے لیے؟ ہاں یہ کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ تو جناب کیا حال چال ہے عمیر بھائی, کیسا جا رہا ہے رمضان وہاں پر؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, اور رمضان بھی بہت اچھا جا رہا ہے. اس دفعہ روزے کی ڈیوریشن تھوڑی زیادہ ضرور ہے, البتہ کتنی زیادہ ہے؟ سوری کتنی زیادہ ہے؟ روزہ یہاں پہ تقریباً صبح 3 بجے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 9:45 بجے ختم ہوتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 19 گھنٹے کے قریب روزہ ہے. اوہ, یعنی کہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ 4 گھنٹے روزہ نہیں ہوتا ہے, باقی روزہ ہی روزہ ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے نا.
تو سحری ایسے ممالک میں پھر افطار اور سحر بس وہ ایک ہی ایونٹ ہوتا ہوگا, مطلب پاکستان کی طرح افطار الگ اور سحری الگ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ بالکل بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اگر افطار کے اندر اچھا اہتمام کر لیں تو پھر سحری میں آپ کو ضرورت نہیں رہتی. تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 24 گھنٹے کا روزہ ہی ہم لوگ آبزرو کرتے ہیں. بنی اسرائیل کا روزہ وہ دن میں ایک ہی دفعہ کھاتے تھے. اچھا, آپ ویسے وہاں کس سلسلے میں جرمنی میں کاروبار کی غرض سے ہیں یا پڑھائی کی؟ یہاں جرمنی کے اندر تقریباً 5 سال سے ہوں اور میں نے یہاں سے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد اب میں یہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہوں تقریباً 2 سال سے, اور انشاءاللہ 1 سے 1.5 سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے گی. سبجیکٹ کیا ہے آپ کا پی ایچ ڈی کا؟ میرا سبجیکٹ میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے پاکستان سے, اور دین آفٹر دیٹ آئی ایم ڈوئنگ ان الیکٹرانکس انجینئرنگ. پی ایچ ڈی الیکٹرانک انجینئرنگ, ماشاء اللہ. کیا بنانے کا ارادہ ہے؟ جی ارادہ تو چپس ڈیزائننگ کا ہے, انٹیگریٹڈ سرکٹ چپس ڈیزائننگ, جس کی ایگزامپل آپ کمپیوٹر چپس جیسے ہوتی ہیں اس طرح. ملک پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا آپ سے؟ ملک پاکستان کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا, کیونکہ ہم لوگ یہاں سے جو بھی, کیونکہ یہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں اور یہاں سے ہم جو بھی نالج لے کے جاتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم پاکستان میں جا کے جو ہمارے وہاں کے لوگ ہیں, انجینئرز ہیں جو کہ ابھی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, ان کو ہم کنوے کر سکتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے نالج سے جو ہے پریولیج حاصل کر سکتے ہیں. اچھا, ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ جرمنی میں کے اور یہ اس طرح یورپ کے رہنے والے جو مسلمان ہیں, وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کی طرف سے کوئی روزے میں کوئی سہولتیں ملتی ہیں آپ لوگوں کو, یا یہاں کے لوگ آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں کہ یہ روزے سے ہیں؟ پرسنل لیول پہ اگر پرسنل کیپیسٹی میں آپ بات کرتے ہیں تو جیسے سپوز پروفیسرز ہیں آپ کے یا آپ کے کولیگس ہیں تو وہ آپ کا دھیان ضرور رکھتے ہیں. البتہ اسٹیٹ لیول پہ اگر کوئی ایسی بات کریں آپ کے اسٹیٹ کی طرف سے جیسے چھٹی یا کوئی ٹائمنگ ریلیکسیشن, تو وہ ڈیفینیٹلی نہیں آبزرو کرتے ہیں ہم لوگ. تو البتہ یہاں پہ کچھ اسٹیٹس ہیں, جیسے جرمنی کے اندر ہیمبرگ ایک اسٹیٹ ہے, وہاں پہ ابھی ہمارے سننے میں آیا کہ جیسے عید کے حوالے سے وہ ریلیکسیشن مسلمس کو دے دیتے ہیں. اچھا, ان جنرل, کیونکہ وہاں پہ پاپولیشن شاید 5% سے زیادہ ہے مسلمس کی, تو اس وجہ سے. ویسے ان جنرل جرمنی کے اندر جو زیادہ مسلمس ہیں ان کا تعلق تو ٹرکی سے ہے, اور انہی کے سارے سیٹ اپ جو ہیں وہ یہاں پہ مساجد کے بھی بنائے ہوئے ہیں اور افطار وغیرہ کے بھی وہ سلسلہ کافی اچھا کرتے ہیں. اور ویسے کتنی مسلم پاپولیشن کتنے پرسینٹ ہے رفلی جرمنی میں؟ یہ سٹی ویری کرتا ہے, ویسے رفلی اوور آل جرمنی کے اندر اراؤنڈ 3% جو میرا نالج ہے اس کے مطابق. میرا آپ سے سوال ہے, پاکستان کی یاد کب آتی ہے؟ پاکستان کی یاد ہر موقع پر آتی ہے. کب نہیں آتی ہوگی؟ گرمیوں میں جو ہیں جو پاکستان کے عام ہیں وہ ہمیں بڑا یاد کراتے ہیں. اچھا. اور سیکنڈلی سحر اور افطار کا جو ماحول پاکستان میں بنتا ہے وہ یہاں پہ اس طرح کا ماحول بنانا کافی مشکل ہے, اور سحر اور افطار پہ خاص طور پہ بڑی پیرنٹس کی خاص طور پہ بڑی یاد آتی ہے, اور ساتھ جو بہن بھائی ہوتے ہیں سارے. ویسے یہاں پہ الحمدللہ میں تو فیملی کے ساتھ, میری وائف بھی یہاں ہے, تو وہ ایک ہاف ماحول سا تو آپ کہہ سکتے ہیں بن جاتا ہے. البتہ وہ پیرنٹس اگر ساتھ ہوں تو ایک وہ کہنے عید سی ہو جاتی ہے, رمضان ہر روزے پہ عید سی ہو جاتی ہے. زبردست. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمیر بھائی, آپ نے آل دا وے فرام جرمنی آپ نے ہمیں وائے اسکائپ کنیکشن جوائن کیا. شان رمضان کی تمام آڈینس کی جانب سے, پاکستان کی عوام کی جانب سے, جرمنی میں مقیم ہمارے جتنے پاکستانی بھائی ہیں, جتنی پاکستانی بہنیں ہیں, جن سے آپ کا رابطہ ہے, جو آپ کے حلقہ احباب میں ہیں, ان سب کو ہمارا بہت بہت سلام اور بہت سارا پیار دیجیے گا. بہت ساری تالیوں میں ہم رخصت کرتے ہیں اپنے آج کے شان رمضان کے مہمان کو جرمنی سے. تھینک یو ویری مچ عمیر. ایک وقفے کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان کے 2 مشہور و معروف نعت خواں حضرات, یعنی کہ الحاج صدیق اسماعیل صاحب اور جناب فصیح الدین سہروردی صاحب, یہ دونوں ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے شان رمضان میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کے لیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.
شان رمضان میں آج ہمارے دو خاص مہمان الحاج صدیق اسماعیل صاحب، پاکستان کا مشہور و معروف نام نعت خوانی کے اعتبار سے، ان کی کئی نعتیں جو زبان زد عام ہے، جن کی آپ ہم سے فرمائشیں کرتے رہتے ہیں. کئی لوگوں کا ویسے بھی اصرار تھا، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ بہت جلد صدیق بھائی کو ہم زحمت دیں گے اور بار بار دیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جناب فصیح الدین سہروردی صاحب شان رمضان کا پہلے دن سے حصہ ہیں، آپ ان کی آواز میں اذان بھی سنتے ہیں، تلاوت بھی سنی اور نعت بھی سنتے ہیں الحمدللہ. آج دونوں کو ساتھ دیکھ کر جو ہے وہ ماشاءاللہ مزید لطف آ رہا ہے اور محفل کے رونقوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ. آپ دونوں کا بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے وقت نکالا، نوازش. تو مائک بھی دیں. یہ زحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہے. بے شک، واہ واہ، جزاک اللہ. تو صدیق بھائی درود پاک سے آغاز کریں اور پھر انشاءاللہ سلسلہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، رب سبحان اللہ. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی. اس وقت حلیمہ دائی کے گھر پار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. جس سردار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار
جزاک اللہ، سبحان اللہ. فصیح بھائی آپ کیا سنائیے گا؟ یا رب مجھے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اس نور مجسم کا. جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی جس در کا بنایا ہے گدا مجھ کو الہی اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے. مثال ان کی جہاں میں سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے. کس آنکھ نے دیکھی ہے مثال کی جہاں میں سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے. کعبہ اے ریاض اس کو بنا لوں گا میں دل کا کعبہ اے ریاض اس کو بنا لوں گا میں دل کا گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے گر نقش قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے. سبحان اللہ.
جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت ہے. صدیق بھائی فرمائشیں تو بہت ساری ہیں, ابھی انشاءاللہ آپ کو آگے بھی ہم زحمت دیں گے تو پھر اپنی فرمائشوں پر بھی کچھ کلام سنیں گے. فی الحال ہم نے آپ کو اجازت دی ہوئی کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی کلام سنا دیں. طوال البدر علینا یا پھر یا خدا ایک دن جذبہ عاشق, یہ بڑے پیارے کلام ہیں. یا پھر یا رسول اللہ تیرے در کی یہ فضاؤں بہت کو اچھا ہے. سلام. بہت سارے کلام ہیں, اتنے ہیں. مدینے کا سفر اور میں نمدیدہ. جزاک اللہ. پروفیسر اقبال عظیم مرحوم کا یہ کلام کہ ظاہری بصارت سے محروم مدینے کا سفر کر رہے ہیں, نعت بھی کہتے جا رہے ہیں. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. جو بھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. کس کس کو مدینہ جانا ہے تو مل کر پڑھو. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ. نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ. ایک محفل میں یہ کلام پیش کر رہا تھا, مرحوم اقبال عظیم بھی اس محفل میں تشریف فرما تھے. جب میں نے یہ شعر پڑھا ہے, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, نابینا شخص اپنے جذبات کا اظہار کر بیٹھا. جب میں نے یہ پڑھا ہے کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, اقبال عظیم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. تڑپ اٹھے, جھوم گئے اور فرمانے لگے یہ مصرع بدل دو. پہلے فرمایا کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا, اب جھوم کر خود فرمانے لگے اور کیا مصرع بدل دیا کہ نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ. اور مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. ایک دفعہ مل کر کہہ دیں مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ
جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کے سفر پر لے کر جائے انشاءاللہ۔ ایک بریک کے بعد فصیح بھائی کے ساتھ اور صدیق اسماعیل صاحب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ شان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ نے دونوں سے کلام سنے۔ اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ مزید لطف آئے گا چونکہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دونوں ساتھ کلام پڑھیں گے، تو کیا ہی بات ہوگی جب فصیح بھائی اور صدیق بھائی کو ہم سب ساتھ سنیں گے۔ تو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ شروع کرتے ہیں ہم دونوں، بسم اللہ۔ صدیق بھائی تیار ہیں؟ واہ۔ کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب بگڑی بناؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، کب کب در پہ بلاؤ گے، کب در پہ بلاؤ گے، امید ہے آسی کو سرکار نبھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امید کو سرکار نبھاؤ گے، کب آئے گا وہ لمحہ، کب آئے گی وہ ساتھ، کب آئے گا وہ لمحہ، کب آئے گی وہ ساتھ، ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے، ایک بار کبھی آقا جب خواب میں آؤ گے، چھوٹا سا ہے منہ میرا، بات بڑی سی ہے، کیا خوبصورت شعر ہے بھائی۔ چھوٹا سا ہے منہ میرا، پر بات بڑی سی ہے، بات بڑی سی ہے، کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے، اے کاش ریاض آئے مزدائے مدینے سے، اے کاش ریاض آئے مجدائے مدینے سے، سرکار بلا
तुम नात सुनाओगे, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हवाए यहाँ तुम्हारे लिए, हवाए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। इस कलाम में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो मोजज़े बयान किए। अबू जहल ने कहा कि अगर चांद के दो टुकड़े करके दिखा दे तो मैं ईमान ले आऊंगा। मेरे आका ने तो चांद को चीर के रख दिया, लेकिन उस बदबख्त के ईमान नहीं था। एक और मौजज़ा, हाय हाय, मौला कायनात के जानू पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। आसमान फलक ने ऐसा मंजर भी कभी नहीं देखा होगा। सूरज भी शर्मा गया और छुपने लगा। हजरत अली बेकरार थे कि असर की नमाज कज़ा हो रही है। आंखों से आंसू जारी हो गए, सरकार के चेहरे अनवर पर गिरे। सरकार बेदार हो गए। फरमाया अली क्यों रो रहे हो? फरमाया सरकार सूरज गुरूब हो रहा है, असर की नमाज कज़ा होने का मुझे डर है। सरकार मुस्कुरा दिए, अरे ये चांद सितारे सूरज ये तो मेरे आका की उंगली के इशारे पे चलते। मेरे आका ने डूबे हुए सूरज को फेर लिया कि अली नमाज पढ़ लो। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिल को असर किया, गिरा तुम्हारे लिए, गए हुए दिल को असर किया, गिरा तुम्हारे लिए। समाओ चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले
یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. بہت نوازش. آج تو محفل کا لطف بالکل ہی الگ ہی رنگ تھا, الگ ہی سما تھا آج محفل کا. الحمدللہ جناب فصیح الدین سہروردی صاحب, جناب صدیق اسماعیل صاحب, اور ہمیں یقین ہے, ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے وقت نکالتے رہیں گے انشاءاللہ شان رمضان کے لیے. اور جب ساتھ وقت نکالتے ہیں تو پھر تو ذرا مزید ہی اس بزم کی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں, اور ابھی ہمارا سیگمنٹ اس کے بعد ایک مداوع کا بھی ہمارا سیگمنٹ ہے, اور اس کے بعد علماء کے ساتھ دسترخوان بھی ہے, لوح قرآنی بھی ہے. بہت کچھ آ رہا ہے شان رمضان میں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. وبرکاتہ. میرے عزیز دوستوں, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, اس معاشرے میں جہاں اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کی طبیعت میں درگزر ہی درگزر ہے, اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جن سے کبھی کبھار ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ اس کے اثرات نہ صرف یہ کہ ان کی اپنی زندگی پر پڑتے ہیں, بلکہ ان لوگوں کی زندگی پر بھی پڑتے ہیں جن لوگوں کا ان سے براہ راست تعلق بنتا ہے. اسی میں ایک رشتہ ہے میاں اور بیوی کا, شوہر اور بیوی کا. بات یہ ہے کہ یہ خون کا رشتہ نہیں ہے. ایک کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی تحریر ہے, اور جی مجھے قبول ہے, مجھے قبول ہے, دونوں طرف ہوا ایجاب و قبول, اور اس کے کچھ گواہ ہیں, اور اب یہ عورت اس شوہر کے گھر پہ آ گئی, اور یہ دونوں ساتھ رہنا شروع ہو گئے. اور کسی بھی معاشرے کی انسٹیٹیوشن سٹرونگ اس وقت ہوتی ہے جب اس معاشرے کے اندر میرج کا رشتہ جو ہے وہ ایک سٹرونگ رشتہ ہو. آج وسیم بھائی کے پاس ایک ای میل آئی ہے جس کو پڑھنے کے بعد میری تو طبیعت پہ انتہائی بوجھ ہے. وسیم بھائی آپ کے سامنے اب یہ ای میل پڑھیں گے. میں ان کا نام ظاہر نہیں کرتا, ٹھیک, اگرچہ نام لکھا ہوا ہے لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا کہ نام. میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں. یکے بعد دیگرے میرے ہاں اللہ نے پھول جیسی 3 بیٹیاں عطا کی. دوسری بیٹی کی پیدائش پر میرے شوہر نے مجھے پہلی, اور تیسری بیٹی کی پیدائش پر میرے شوہر نے مجھے دوسری طلاق دے دی. اب میں پھر امید سے ہوں, اور میرے شوہر نے مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھجوا دیا ہے, اور صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر اب بھی بیٹی پیدا ہوئی تو میرے کہنے کی ضرورت نہیں, سمجھ لینا کہ اس کی پیدائش پر تیسری طلاق کے کاغذات تمہارے گھر بھجوا دوں گا. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جہاں میں امید سے ہونے کی وجہ سے شدید جسمانی اذیت کا شکار ہوں, تو وہیں میرے اوپر تیسری طلاق کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. مجھے بڑی حیرت اور تکلیف ہو رہی ہے دیکھ کے کہ اللہ نہ کرے کس چیز کے لیے کہہ رہی ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اگر میرے ہاں پھر بیٹی پیدا ہو گئی تو میں ان 4 بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟
مجھے بتائیں کہ بیٹیوں کی پیدائش میں میرا کیا قصور ہے؟ میرے شوہر کو سمجھائیں کہ اس کی ماں بھی تو ایک عورت ہے. مجھ پر اور اپنی معصوم بچیوں پر رحم کر سکتا ہے. مجھ پر اور اپنی معصوم بچیوں پر رحم کر ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے سے میرے شوہر کا دل نرم ہو جائے اور وہ مجھے واپس اپنے گھر بلا لیں. ورنہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میرے ہاں دوبارہ بچی کی پیدائش ہو گئی تو وہ پیدا ہوگی اور میں مر جاؤں گا. کیسی عجیب بات ہے. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اس دور میں چلے گئے ہیں بس اب کہ جب بس اب بچیوں کا دفن ہونا ہی رہ گیا ہے، جس اللہ کے نبی اس دور کے بعد ہی آئے تھے. اور یہ کوئی ایک کہانی کسی مولک کہانیاں تو نہیں، ایسی بہت ساری کہانیاں. بے شک میں ذاتی طور پر ایسے ایک منظر کا تو عینی شاہد ہوں کہ جہاں پر میٹرنٹی روم کے باہر سارے کھڑے ہوئے لوگ، اور جب بیٹی کی پیدائش کی خبر آئی تو گلے لگ کر ایسے روئے جیسے کوئی اس کی موت کی خبر آئی. عینی شاہد ہوں میں اس واقعے. یہ 2010 کی بات، 2011 کی بات ہے، 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا. یہ اصل میں وسیم بھائی یہ سب بے دینی کے ثمرات ہیں، بے دینی کے ثمرات، اللہ کو نہ جاننا. کیونکہ دیکھو اللہ رب العزت، سب سے پہلی بات تو میں سارے مردوں کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اولاد تیرے نصیب کی ہے، اولاد آپ کے نصیب کی ہو رہی ہے. 4 بیٹیاں ہیں تو آپ کے نصیب کی ہیں، 6 بیٹیاں ہیں تو آپ کے نصیب کی ہیں. عورت کی وجہ سے تو گھر میں مال آتا ہے. جو تم کما رہے ہو وہ تمہارے نصیب کا نہیں ہے، وہ اس عورت کے نصیب کا ہے جو تمہارے گھر میں آئی ہے. یہاں ہم گنگا الٹی بہاتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو تیل چھڑکتا ہے وہ بھی ایک عورت ہے، لڑکے کی ماں، وہ بھی ایک عورت ہے. ہاں تو وہ کیا ہے، وہ آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاں عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. ہاں اور یہ چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. ہاں کہ وہ بیچاری عورت 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں، 4تھی بیٹی اس کی امید سے ہیں، پھر بھی وہ ساس جو ہے وہ اس سے گھر میں جھاڑو بھی دلوا رہی ہے اور اپنے بیٹے سے اس کی شکایتیں بھی لگا رہی ہے، اور بیٹا ماں کے سامنے اس کو مار بھی رہا ہے، پیٹ بھی رہا ہے، اور اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں کہ تیری وجہ سے میری 3 بیٹیاں ہو گئیں اور تیری اب 4تھی بیٹی بھی تو اگر کر کے آئے گی تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا. میری سمجھ میں نہیں آتا ایسی بربریت کیسے انسان کر سکتا ہے. اور جیسے اس عورت نے کہا کہ تیری ماں بھی تو ایک عورت ہے. ہاں تیری وسیم، یہ بے دینی کے ثمرات ہیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کو اچھی طرح پالا، اچھی طرح رکھا، شادی کے بعد بھی ان کا خیال کیا، تو میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 ہوں، کہا تب بھی ایسے. کہا یا رسول اللہ 1 ہو، آپ نے فرمایا تب بھی ایسے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اور کسی کی بیٹی نہ ہو؟ کہا بہن تو ہوگی، خالہ کی لڑکی تو ہوگی، پھوپھی کی لڑکی تو ہوگی، اگر اس کا بھی خیال رکھا، میں کم و بیش الفاظ بتا رہا ہوں، تو میں اور تو جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے کس محبت سے اپنی بیٹیوں کو پالتے ہیں، کس محبت سے ان کا خیال رکھتے ہیں، اور کس محبت سے اللہ سے ان کی پیدائش پر امید اور اجر کی امید رکھتے ہیں. مجھے تو یہ بتائیے نا، یہ ساری باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اب یہ عورت جو کہ اس وقت عجیب و غریب ایک بے بسی کا شکار ہے، ہاں جسمانی اذیت اپنے عروج پر، ذہنی اذیت اور خوف اس سے زیادہ عروج پر، ٹھیک، اور یہ یقین کہ اس میں میری غلطی بھی نہیں ہے اور اس کا مداوع کرنا میرے اختیار میں بھی نہیں ہے، اور دنوں رات یہ سوچ رہی ہے کہ اگر پھر بیٹی ہو گئی تو پھر بیوہ ہو جاؤں گی، بیوہ ہو جاؤں گی، اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ مطلقہ ہو جاؤں گی. ہاں ٹھیک، اور ہمیں کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ خدا را میرے شوہر سے درخواست کریں کہ کچھ رحم کھائے. جی وسیم، میں اور آپ مل کے ہی اس اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پر ایسا نہ کرنا، اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا. دیکھو اللہ فرما رہے ہیں، تیرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ فرما رہے ہیں. ہم چاہیں تو کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، اب اللہ کو بیٹیاں پسند ہیں اس لیے بیٹیوں کا نام پہلے لے رہے ہیں.
ہاں بیٹیوں کی قدر ہے. ہم چاہتے ہیں تو کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں, چاہتے ہیں کسی کو بیٹے دیتے ہیں, چاہتے ہیں کسی کو دونوں دیتے ہیں, اور چاہتے ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے. یہ اس عورت کے بس کی بات نہیں ہے میرے دوست. ایسا نہ کرنا, ایسا نہ کرنا. اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر. اگر اس پر تو نے ایسا ظلم کیا اور اس کے دل سے آہ نکلی, تو یہ یاد رکھنا کہ آہ تو اگر کافر کے بھی دل سے نکلے تو اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک حجاب نہیں ہوتا. وسیم, میں نے ایسے گھروں کو تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے کہ بیٹیوں کی وجہ سے شوہر نے بیوی کو طلاق دی, اور آپ نے بھی دیکھے ایسے گھر. میں نے ایسے انسان کو طلاق, اس کو ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے. وہ دوسری عورت کو لے کر آتا ہے, اس سے بھی نہیں ہوتا, اور وہ اب کیونکہ دوسری عورت آ گئی, اب اس کو خیال آتا ہے کہ اس کو تو نہیں چھوڑ سکتا. یہ عورت پھر اس کو ایسا سیدھا کرتی ہے, اس کی ماں کو ایسا سیدھا کرتی ہے. اللہ ایسا نظام بناتے ہیں. میں تو ہاتھ جوڑ کے میرے بھائی تجھ سے اس بات کی بھیک مانگتا ہوں, اپنی اس بہن کی وجہ سے کہ جس نے میرے بھائی کو یہ ای میل بھیجی ہے. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں, خدا را اپنی زندگی سے مت کھیلو, ان بچیوں کی زندگی سے نہ کھیلو. یہ بچیوں نے بڑے ہو جانا ہے, ان بچیوں نے بڑے ہو جانا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, اگر تیری بیوی نے, اچھا وسیم ایک اور چیز, مجھے اس سوال کا جواب دیں. اگر اس آدمی کی بیوی نے ایک اور شادی کر لی اور اس کے شوہر نے, نئے شوہر نے, وہ ان بچیوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرے گا؟ یہ نہیں سوچتا یہ آدمی. اور میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں وسیم, میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ وہ جو نیا باپ آتا ہے وہ ان بچیوں کو بیٹیوں کی طرح نہیں ٹریٹ کرتا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میری نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں, یہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ انسان بھیڑیے سے بدتر طریقے سے ان بچیوں کو ٹریٹ کرے گا, اور اس کا سارا گناہ جو ہے وہ تیرے سر ہے. میں نے ذاتی طور پر ایک ایسا کیس خود جا کر انٹرویو کیا ہے کہ جہاں پر اس عورت نے اپنے ہاتھ سے اپنے میاں کا گلا دبایا. ظاہر ہے یہ کوئی جسٹیفائڈ ایکشن نہیں ہے, قتل کا تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن میں جسٹیفائی کر بھی نہیں رہا, صرف بتا رہا ہوں. اور جب میں نے اس سے 1, 2, 2.5 گھنٹے جب میں نے اس کو کوریدا, تو آخر میں چیخ پڑی اور کہنے لگی کہ میں نے اس سے بتایا, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ٹیلی ویژن پر, کہ میں نے اپنی بیٹی کو کس حالت میں دیکھ لیا اس کے ساتھ, اللہ, اس کے بعد یہ کر دیا میں نے, جس کے بعد یہ ہو گیا مجھ سے. اور رو کر کہتی ہے کہ میری بیٹی مجھے کیا کیا بتاتی تھی کہ مجھے اس نظر سے دیکھتا ہے, مجھے اس نظر سے دیکھتا ہے, اور میں یقین نہیں کرتی تھی. ایسا ہی ہے وسیم, ایسا ہی ہے. بہت ہی ہولناک منظر, بہت ہی ہولناک حالات میرے بھائی تیرے انتظار میں ہیں اگر تو نے اس عورت پر ظلم کیا تو. ہم اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس بہن کی کا مداوع کرے, ہماری اس بہن کی دکھ درد میں کمی کا سبب کرے, اور ہمارے اس بھائی کے دل میں کچھ خوف خدا, کچھ انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ, صرف انسانیت کی ہی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے. جس طرح جنید بھائی نے کہا, ہم دست بستہ ہو کر صرف آپ سے گزارش ہی کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.